کہ آپریشن عزم استحکام ہونے جا رہا ہے. بالکل, اور یہ اناؤنس ہو گیا باقاعدہ طور پر, تو وہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اس کی کیا اس میں مشکلات ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. ویری امپورٹنٹ ٹاپ اسٹوری. اور نیشنل الیکشن پلان کے 10 سال مکمل ہو گئے لیکن کامیابی نظر آ رہی ہے. یہ آج ریویو میں لینا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے. 2014 سے یہ چل رہا ہے, اس کے نکات بھی ہیں, 20 نکات ہیں, کتنی گورنمنٹس آئیں چلی گئیں, آج بھی 10 سال کے بعد ہم یہی رو رہے ہیں کہ جی نیشنل ایکشن پلان کو پورا کرنا ہے. کیا ہوز رسپانسبل, اس پہ ذرا بات. لیکن جو آپریشن کی سیاست ہے اس پہ مخالفین کو آمادہ کیسے کرنا. پولیٹیکل ایشو از دا بگ ایشو. آپ نے نوٹ کیا کہ ہر طرف اب یہی سوال ہے کہ جناب کیا اس آپریشن کو پولیٹیکل بائن مل سکتا ہے, اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے, اور کیا وہ واقعی میں آئیں گے, اس پہ بات کریں. اور جو سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, پی ٹی آئی کا ٹائم شروع ہونے والا ہے. میرے خیال میں دیکھیں ابھی آج بھی ہیئرنگ ہوئی اور فیصلہ میرے خیال میں جلد آنے والا ہے, اس پہ ایک کوئک ریویو لیں گے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. لیکن شروع کر رہے ہیں آپریشن عزم استحکام سے. بالکل, اور یہ دیکھیں آج اس میں بڑا امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ ایک میجر ہیڈ لائن, میجر ایشو بن گیا ہے, کیونکہ کابینہ نے جو ہے وہ ہر حوالے سے اس کو اپروو بھی کر دیا ہے, اور اس کے بعد اب معاملات آگے چل رہے ہیں. تو جو مجموعی طور پر جو صورتحال ہے اس وقت آپریشن کی, اس کا ایک ہم نے حزب معمول ایک خلاصہ بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خبر خلاصہ, تو وہ آپ اگر ناظرین تک پہنچا دیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم اس پہ بحث شروع کر دیں. بالکل, آپریشن عزم استحکام کی منظوری ہوئی ہے. وفاقی کابینہ نے ایپیکس کمیٹی کی جانب سے اعلان کیے جانے والے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی ہے. آپریشن کے اعلان کے ساتھ ہی اس پر سیاست شروع ہو چکی ہے. عوامی نیشنل پارٹی, جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف اس پر سوالات اٹھا رہی ہیں. پی ٹی آئی نے عزم استحکام آپریشن سے متعلق پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا ہے, جبکہ مولانا نے بھی اس آپریشن کی مخالفت کر دی ہے. ایم ایل ولی خان نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرے گی, اور جب تک تمام اسمبلی, سینٹ اور سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ایسے آپریشنز نہیں کیے جا سکتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق آپریشن عزم استحکام پر قومی اسمبلی اور سینٹ میں بحث کی جائے گی. بیوروکریسی اور میڈیا کی حمایت کی بھی اشد ضرورت ہے. اس آپریشن پر ایوان میں اتفاق رائے پیدا کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم ہاؤس کی مطابق یہ آپریشن دیگر آپریشنز کی طرح نہیں ہے, یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا جس میں کسی کو بھی کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا. یہ نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل ہے پہلے کے آپریشن سے. بالکل بطول, اب اس سے دیکھیں کلیئر کیا ہو رہا ہے. کلیئر یہ ہو رہا ہے کہ جب یہ اناؤنس ہوا کہ جی ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں, ایپکس کمیٹی نے جو ہے وہ اس کا اعلان کیا, تو اس کے بعد ایک طوفان کھڑا کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے. اس میں پھر اے این پی بھی آ گئے, اس میں پھر جے یو آئی بھی آ گئی, انہوں نے کہا جی ہم آپریشن یہ نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جب یہ اتنا بڑا ایشو کھڑا ہوا تو پھر اب فائنلی یہ وضاحت کی گئی ہے پی ایم ہاؤس کی طرف سے, اور اب کابینہ نے بھی جو کہا کہ اس میں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوگی. سو دس از دا کی فیکٹر کہ جو پہلے آپریشنز ہوئے تھے, جو ہو چکے ہیں, اس میں آپریشن راہ راست ہے, آپریشن راہ نجات ہے, پھر اس کے بعد آپریشن ضرب عزب ہے, آپریشن رد الفساد ہے. یہ تمام آپریشن بڑے بڑے آپریشنز تھے. ان میں کیا ہوا تھا, جو لوکل پاپولیشنز تھیں وہ ڈسپلیس ہوئی تھیں, وہ انٹرنل ریفیوجی بنے تھے, پھر وہاں پہ جب ملٹری ایکٹیویٹی ہوئی اس کے بعد ان کو پھر واپس لا کے ری سیٹل کیا گیا. تو ظاہر بات ہے بہت بڑا ایشو کھڑا ہوا تھا. یہ ون آف دا کی ایشوز جس کے اوپر جو ہے یہ اپوزیشن کمپلین کر رہی تھی کہ یہ ہم اس کے اگینسٹ ہیں. اب گورنمنٹ نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ there will be no displacement, which means کہ آپریشن کا جو نیچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. یعنی بطور ان کے گورنمنٹ کے خواجہ آصف نے بھی آج یہ کہا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے لیکن ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی. اب اس کی جو ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ہمیں پتہ لگیں گی. اب ایشو کیا ہے, 2-3 ایشو ہیں امپورٹنٹ جس پہ آج ہم بات کریں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اس میں پولیٹیکل بائن نہیں ہوگا, جب تک تمام اپوزیشن اس کے ساتھ جو ہے وہ اگری نہیں کرے گی, تو یہ پرابلم کھڑا ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ آپریشن کا فوکس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے اور بلوچستان میں ہے. اور آپ کو میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس میں جو یہ ایک فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2014 میں جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں بطول کے پی میں اور ساؤتھ ویسٹرن بلوچستان میں, یہ جو ہیں دونوں جو افغانستان سے بارڈر لگتا ہے ان کا, دے اکاؤنٹڈ فار 92% آف آل کیجولٹیز اینڈ 86% آف اٹیکس. یعنی 92% جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ اس ایریا میں ہوئے ہیں, ساؤتھ ویسٹرن بلوچستان اور کے پی میں. اور خاص طور پہ بلوچستان پہ جو لیول آف وائلنس ہے وہ 2023 سے اگر موازنہ کریں تو 96% اضافہ ہوا ہے, 96%. سو یہ کلیئرلی یہ 2 ایریاز ہیں یہاں پہ ٹیررزم کا جو مین پرابلم ہے وہ یہاں پہ موجود ہے.
Now the bigger question is twofold بطول. پہلا تو یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کو کس طریقے سے ساتھ لائیں گے. دوسرا ایک اور بھی ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ یہ خود ہی ہم ایک ایشو پیدا کرتے ہیں, پھر خود ہی اس کو سالو کرنے کی. لیکن فہد صاحب آگے بڑھنے سے پہلے جو وزیر اعظم نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ایک ویژن ہے جس کا ایک تسلسل ہے, یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ بڑا ایک جامع پرسپیکٹیو ہمیں مل جاتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اس پہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ زیادہ ریاکشن دے رہی ہے؟ دیکھیے اپوزیشن ریاکشن ضرور دے رہی ہے, لیکن اپوزیشن کا ریاکشن تو ایک پولیٹیکل ایشو ہے, انہوں نے پولیٹیکلی اس کو مینیج کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطول ایک آپریشنل ایشو ہے. دیکھیے یہ جو اب سارا روٹ کاز ہے اس ساری دہشت گردی کا, وہ ہم خود بھی مانتے ہیں کہ وہ افغانستان سے ہو رہا ہے. افغانستان سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے, اس کو وہاں پہ شیلٹر مل رہا ہے, وہ افغانستان کی زمین کو استعمال کر کر پاکستان میں اٹیکس کر رہے ہیں. مگر ایشو کیا ہے, ستم ظریفی کیا ہے کہ یہی وہ ٹی ٹی پی ہے بطول جس کے ساتھ آج سے چند سال پہلے جو ہے وہ ہماری ریاست اور ہماری حکومت مذاکرات کر رہی تھی. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ کچھ بڑی خاص انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے کلیئر ہوگا کہ, اور یہ انفارمیشن بہت زیادہ پبلک نالج میں نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اکتوبر 2021 میں ایک انٹرویو دیا تھا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں وی آر ان ٹاکس وتھ سم آف دا گروپس آن ریکنسیلیشن, کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہماری بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی. یہ پہلی بار عمران خان صاحب نے خبر بریک کی تھی کہ ہم بات کریں. اچھا اس کے بعد پھر وہ مذاکرات شروع ہو گئے اور خاموشی سے مذاکرات ہو رہے تھے, افغانستان میں جا کر میٹنگز ہوئی ہیں. اس کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ کو 2022 میں بھی بریفنگز دی گئیں. ان بریفنگز میں فرام دا ہائیسٹ لیول جو مذاکرات میں انگیج تھے لوگ, جن کے نام اب اوپنلی آ بھی رہے ہیں, اور اس میں ظاہر بات ہے جنرل فیض حمید کا نام تو سب سے اوپر آتا ہے. اس میں کیا تھا, اس میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے بڑی ضروری ہے, اور میں چند منٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیے اس وقت ان ٹاپ لیول بریفنگز میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ بتایا گیا کہ ٹی ٹی پی کی کیا ڈیمانڈز تھیں. یہ ذرا سنیے ڈیمانڈز کیا تھیں ان کی جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ٹی ٹی پی یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ہمارے سارے قیدی چھوڑیں, تمام. پھر انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ وہاں سے وڈرا کرے فرام دا فاٹا ایریا, مکمل. پھر ان کا تھا کہ جی آپ ہمیں کمپنسیٹ کریں, پیسے دیں ہمیں جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں, اور تمام ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بلیک لسٹ سے جو ہے وہ ہٹائیں, اور یہ سنیں فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے اس کو ریورس کریں مکمل. مطلب یہ ایکسٹریم ڈیمانڈز ہے نا بالکل. ہم نے انہیں کیا کہا تھا, ہم نے کہا کہ جی اس وقت کی جو قیادت تھی جو ان سے ڈیل کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی ہماری چند ایک ریڈ لائنز ہیں. مثلا ہم نے کہا کہ جی ٹی ٹی پی کو ڈیزالو ہونا پڑے گا اگر ہم نے یہ اگریمنٹ کرنا ہے. ہتھیار صرف وہ ایز پر لا کیری کر سکیں گے, اور فاٹا کا ریورسل جو ہے وہ نہیں ہوگا. اب یہ اس کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جی اگر یہ سائن ہو جاتا ہے تو 3 مہینے میں ری سیٹلمنٹ شروع ہو جائے گی, یعنی ٹی ٹی پی والے آنے شروع ہوں گے. اچھا ابھی یہ ہو رہے تھے کہ آلریڈی بہت ساری ٹی ٹی پی کے لوگ آ گئے, ری سیٹل ہو گئے. اور آج خواجہ آصف نے آج جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے خود یہ کہا بذات خود کہ وہ لوگ جو اس وقت آ گئے تھے جن کو ہم نے سیٹل کر دیا تھا یہاں پہ, آج جب افغانستان سے یہ ٹیررسٹ کی ٹیمز آتی ہیں وہ اکثر و بیشتر ان لوگوں کے گھر پناہ لیتی ہیں. سو یو سی آپ خود کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور پھر آپ کو کیا بھگتنا پڑتا ہے. اس ٹائم کی لاجک کیا تھی, یہ لاجک باقاعدہ طور پر ایکسپلین کی گئی. وہ لاجک کیا تھی بطول, لاجک یہ تھی, اور ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ کہا گیا کہ اس وقت پاکستان کے تحریک طالبان پاکستان سے ہمیں کوئی بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے. اچھا. پھر یہ کہا گیا کہ ان کو ہم نے ڈیگریڈ کر دیا ہے, ان کی جو ابیلٹی تھی دہشت گردی کرنے کی ہم نے اس کی کمر توڑ دی ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو ہیں تو ہمارے پاکستانی, تو ان کو بھی اپنی فیملیز کا خیال کرنا چاہیے اور ریاست کا دل بڑا ہونا چاہیے. یعنی جب انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سولجرز کے سر کاٹ کر اس سے فٹ بال کھیلتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی ریاست کا دل بڑا ہونا چاہیے اور ہم ریاست جو ہے وہ ان کو ہتھیار نہیں اٹھانے دے گی. ٹارگٹ یہ تھا کہ ان سے مذاکرات کریں, وہ ہوئے. ان مذاکرات کے نتیجے میں آج ہم کیا ہے, کیا بھگت ہے.